السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 111، سورہ آل عمران، پارہ نمبر 3، آیت 55 تا 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ فأما الذین کفروا فأعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ وأما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم واللہ لا يحب الظالمین۔ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم۔ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ الحق من ربك فلا تكن من الممترین۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، قیامت کے دن تک ان لوگوں کے اوپر کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا۔ پھر میری طرف ہی تمہارا لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہارے درمیان اس چیز کے بارے میں فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے تو کفر کیا سو میں انہیں دنیا اور آخرت میں عذاب دوں گا، بہت سخت عذاب، اور کوئی ان کی مدد کرنے والے نہیں۔ اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو وہ انہیں ان کے اجر پورے دے گا، اور اللہ تعالی ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ ہے جسے ہم آیات اور پر حکمت نصیحت میں سے تجھ پر پڑھتے ہیں۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے،
کہ اسے تھوڑی سی مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، سو تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اذ قال اللہ، جب فرمایا اللہ رب العالمین نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی بلا شبہ میں متوفی کا پورا پورا لینے والا ہوں تجھے، ورافعو کا اور اٹھانے والا ہوں تجھے، الیہ اپنی طرف، ومطہرو کا اور پاک کرنے والا ہوں تجھے، من الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفروا کفر کیا، وجاعلو اور کرنے والا ہوں الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اتبعو کا اتباع کیا تیرا، فوقا اوپر الذین ان لوگوں کے جنہوں نے کفروا کفر کیا، الی یوم القیامہ روز قیامت تک، ثم پھر الیہ میری ہی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹ کر آنا ہے، فاحکم پھر میں فیصلہ کروں گا، بینکم تمہارے درمیان، فیما ان میں کے یعنی ان باتوں میں، کنتم تھے تم، فیہ تختلفون ان میں اختلاف کرتے، فاما پس لیکن الذین وہ لوگ جنہوں نے کافروا کفر کیا، فاعذبہم تو میں عذاب دوں گا انہیں، عذابا عذاب شدیدا سخت، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وما اور نہیں ہوگا لہم ان کے لیے، من ناصرین کوئی مددگار۔ وَأَمَّا اور لیکن الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وَعَمِلُوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، فَيُوَفِّيهِمْ تو پورا پورا دے گا انہیں یعنی اللہ تعالیٰ، اجورہم ان کے اجر، واللہ اور اللہ تعالیٰ، لا یحب نہیں محبت کرتا نہیں پسند کرتا، الظالمین ظالموں کو۔ ذالکہ یہ یعنی یہ واقعات، نتلوہ ہم پڑھتے ہیں انہیں، علیکہ آپ پر، من الآیاتی نشانیوں میں سے، والذکر الحکیم اور حکمت والے ذکر میں سے، انا بے شک، مثل عیسیٰ مثال عیسیٰ علیہ السلام کی، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، کمثلی مانند مثال آدم کی ہے، خلقہ پیدا کیا اسے یعنی اللہ نے آدم کو پیدا کیا، من تراب مٹی سے، ثم قال پھر کہا، لہو اس کو، کن تو ہو جا، فیکون تو وہ ہو گیا، الحق یہ حق ہے، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، فلا لہذا نہ، تکن ہوں آپ، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں فرمایا کہ میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں، قبض کرنے والا ہوں، اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، جیسا کہ ہم نے پہلے کل کے سبق میں دیکھا اور آئندہ سورہ المائدہ میں بھی آئے گا اور دیگر جگہوں پر، کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر پائے اور عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنا دی گئی، جسے انہوں نے عیسیٰ سمجھ کر سولی لٹکا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رب تعالیٰ کا یہ معاملہ ہوا کہ اللہ نے اسے یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہود یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، یا یہ کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لٹکا دیا، جبکہ یہودیوں نے، اللہ رب العالمین نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا، یہودیوں نے نہ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لٹکایا
نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل کر سکے، جیسا کہ اللہ نے سورۃ النساء پارہ نمبر 6 کی آیات بینات کے اندر ارشاد فرمایا۔ ہوا یہ کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، جیسے اللہ نے سورہ النساء پارہ نمبر 6 کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا برفعہ اللہ۔ تو یہاں فرمایا کہ پورا لینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ پورا لینا تب ہوتا ہے جب روح اور جسم کے ساتھ اٹھا لیا جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہاں اس موقع پر فوت کوئی نہیں ہوئے، نہ سولی لٹکائے گئے، نہ ان کو موت آئی، نہ ان کو قتل کیا گیا، بلکہ اللہ نے ان کو پورا اٹھا لیا۔ مطلب یہ کہ اللہ نے ان کو پورا لیا، اپنی طرف اٹھا لیا، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور پیارے نبی علیہ السلام کی احادیث اور قرآن مجید کی آیات کے مطابق قیامت سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا ہوگا، اور پھر جو اس کے تعلق سے نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں، پوری مسلمان امت کا الحمدللہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن پاک کی ان آیات اور احادیث پر یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھائے جانے کے حوالے سے قائل نہیں ہیں اور شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، جیسا کہ قادیانی مرتد، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور مرزا غلام قادیانی مردود نے مرتد نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، تو یہ سوائے کذب بیانی اور دجالی کے کچھ نہیں، اور مرزا مرتد ہو کر مرنے والا اور مرزے کی پوری ذریت، مرزا کو ماننے والے مسیح موعود یا کچھ اور، وہ تمام کے تمام لوگ مرتد ہیں، اور اسلام دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے پیارے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین اوپر کرنے والا ہے، اور جنہوں نے کفر کیا وہ مغلوب ہونے والے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تابعداری اور اطاعت کرنے والے اول نصارہ تھے، ان کے بعد مسلمان ہیں، سو یہ ہمیشہ غالب رہے۔ اور اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب واپس تشریف لائیں گے، دنیا میں ان کا آنا ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار مسلمان تمام کفار پر غالب ہوں گے۔ ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ اللہ نے آدم کو بھی مٹی سے پیدا کیا اور کہا کہ ہو جا، تو وہ ہو گیا، یعنی بغیر باپ اور بغیر ماں کے اللہ نے آدم کو پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کے پیٹ سے پیدا فرمایا بغیر باپ کے۔ سورہ آل عمران کی یہ آیات، شروع کی آیت سے لے کر یہاں آیت 59 نمبر کی آیت، یہ وفد نجران کے تعلق سے نازل ہوئی۔ عیسائیوں کا ایک وفد نبی علیہ السلام کے پاس آیا مدینہ میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹا ہونے کے تعلق سے جو ان کے عقائد تھے وہ انہوں نے بیان کیے، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں اللہ کا بیٹا مانا کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے۔ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے والا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، تو پھر آدم کی تو اماں بھی نہیں تھی، والدہ بھی نہیں تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی تو والدہ بھی نہیں تھی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوا اور عیسائیوں نے اسے
اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو آدم کے متعلق کیا عقیدہ ہوگا؟ اس کا تو نہ باپ تھا نہ اس کی ماں تھی، وہ تو نعوذ باللہ بھی اس سے بھی بڑا بیٹا ہوا۔ اگر یہ اصول ہے تو اسے اللہ کا بیٹا کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو پتہ چلا کہ جیسے آدم اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ، اللہ کی مخلوق، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ کی طرف سے مبعوث کردہ رسول ہیں، جیسا کہ ابن مریم علیہ السلام خود اپنی زبان سے اعلان کرتے ہیں ماں کی گود میں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ تو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بغیر باپ کے کوئی پیدا ہو تو وہ اللہ کا بیٹا۔ آدم تو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، کیا وہ پھر اللہ کے بیٹے ہوں گے؟ اگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں۔ بغیر باپ کے پیدا ہو جانا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، صرف ان عیسائیوں کی جو ہے وہ گمراہی اور شرک کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے آدم کو بھی کلمہ کن سے پیدا فرمایا اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یعنی جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے لیے بیان ہوا یہ حق اور سچ ہے، اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ خطاب بظاہراً تو پیغمبر کے لیے ہے، مگر مقصود تمام مسلمانوں کو تنبیہ کرنا ہے۔ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے رسول، نہ کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ اللہ تو وہ ہے کہ جس کی نہ بیوی ہے نہ جس کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ خود کسی کی اولاد ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جوڑے پہنے